جو مدرسہ اقرا مدرسۃ البنات ہے، اس میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ داخلے کی صورت میں 24 بچے ہو گئے تھے، جس میں سے 4 بچے کسی مجبوری کے تحت شعبان میں ہی ان کی چھٹی کرنی پڑی۔ 17 بچے پورے اب تک موجود رہے۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ گھر پہ ہوتے تو ان کے ماں باپ ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرتے، نئے کپڑے کا انتظام کرتے۔ میرے دل میں یہ خواہش اٹھی، میں اتفاق سے سرزمین سونما گیا، وہاں پہ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ وہاں پہ بہت زیادہ نہیں لیکن حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ 5455 روپیہ وہاں پہ بچوں کے کپڑوں کے نام پہ اٹھا تھا۔ میں نے اس پیسہ کو لے کر کے اور کچھ اپنا پیسہ ملا کر کے ٹوٹل 18,985 روپیہ کا سلائی سے لے کر کے کپڑا تک ہوا۔ میں چاہتا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں ان بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مقصد صرف اس لیے یہ نہیں کہ دکھاوا، مقصد صرف اس لیے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ بڑھتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ گرچہ آپ لوگ مجھے بہت زیادہ کچھ نہیں دیتے لیکن آپ دل سے دعائیں دیتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے دل کو، میرے قلب کو، میرے اذہان کو، میرے افکار کو سکون نہیں بلکہ بہت حد تک سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو، اس محبت کو سلامت رکھے۔ میں 17 بچوں کا کپڑا سلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سامعین کی موجودگی میں یہ کپڑا ان بچوں کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ رمضان میں چھٹی نہیں ہوئی ہے اور چھٹی ہوگی بھی نہیں۔ جو بیرونی طلبہ ہے بس ان کی چھٹی صرف ہو رہی ہے، جو 17 بچے ہیں باہر کے ان کی چھٹی ہوگی، باقی بات جو بستی کے بچے ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوگی۔ عید سے 2 دن پہلے ان کی چھٹی ہوگی اور 3 دن کی چھٹی صرف ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ بابو ریحان آئے اور وہ اپنا تحفہ لے جائے۔ بابو حشمت آئے اور وہ اپنا تحفہ لے جائے۔ محمد ارمان مجلہ، محمد ارمان۔ ان بچوں نے پورے ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھا اور مجھے اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے افطار بھیج کر کے میری حوصلہ بلند کیا۔ محمد رضوان رضا، محمد رضوان رضا، ان کا گھر گوردہا ہے اور 2 بھائی یہاں پہ پڑھتا ہے، بڑی اچھی قرت کیا ہے، بڑی اچھی تیاری کے ساتھ۔ محمد اسماعیل رضا، ان کا گھر جو ہے ہسپور ملہنیہ دھنشا ضلع ہے۔ محمد ارمان بڑا، یہ اس مدرسے کے جو سب سے قریب گھر دیکھ رہے ہیں ان کا لڑکا ہے اور یہ یہاں سے دائیں بائیں بھی بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ محمد ارمان چھوٹا۔ محمد حامد رضا، ان کا گھر جو ہے کہاں ہے؟ لوہر پٹی، ان کا گھر لوہر پٹی ہے اور یہ بابو جو ہے رمضان میں نہیں گئے ہیں۔ دلکش رضا، ماشاءاللہ یہ اپنے گاؤں کا ہی لڑکا ہے، اپنے گاؤں میں ان کے نانی کا گھر ہے اور میں بتا دوں آج یہ نمبر میں 100 نمبر سے 99 نمبر لایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، کلیجے نکال دینے والی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ کھلا اس میں 100 نمبر میں سے 99 نمبر لانا یہ کم بڑی بات نہیں، اس لیے کہ میں امتحان نہیں لے رہا تھا، حضور قاضی نیپال صاحب امتحان لے رہے تھے، حضور استاذ محترم مفتی زاہد رضا منظری صاحب قبلہ امتحان لے رہے تھے اور مفتی صاحب قبلہ نے جب ان کا حوصلہ دیکھا تو 99 نمبر سے نوازا۔ اب سمجھیے کہ کتنی اچھی تیاری کیے ہوں گے یہ۔ اللہ تعالیٰ بابو
کو سلامت رکھے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. محمد منتظر رضا مدھوبنی بینی پٹی ضلع مدھوبنی بہار کا یہ لڑکا ہے اور ابھی ان کا 28واں پارہ چل رہا ہے حفظ کا. اللہ تعالیٰ بابو کو خوب ترقی عطا فرمائے. محمد دل جان ان کا گھر خیروا ہے اور بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت بھی ہے اور مزید ان کے گارجین بھی بڑے اچھے ہیں. وقت پہ جو ہے میری جو محنت کا وصول ہوتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے اس محبت کو. محمد جیش رضا بڑی محنتی لڑکا ہے. یہ کچھ دن پہلے لنگڑا شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کیا تھا, 2 پاؤں والے شیطان نے, لیکن میری صحبت کا اچھا اثر پڑا ورنہ یہ اب تک کہ برباد ہو چکا ہوتا. محمد سلمان رضا یہ ہاشم دا کا ناتی ہے اور ان کا گھر بلوا ہے اور بابو جو ہے کلمہ بہت اچھا پڑھے اور اللہ سلامت رکھے. محمد سرفراز رضا ان کا گھر ڈپرا روپیٹھا ضلع دھنوشا نیپال ہے. بہت خوش اخلاق ہے لیکن تھوڑے سے بدماش بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بدماشی کو دور کر دے. آپ لوگ دعا کر دیجئے گا. میں عیب نہیں ظاہر کر رہا, بس میں دعا کے لیے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں پہ 40 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. جب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہتے ہیں, مسکراتے ہیں. مسکرانا میرے نبی کی سنت بھی ہے. تو گویا کاشف یہ حضور استاذ گرامی ماشاء اللہ. یہ ان کا گھر اندروا پرسا ضلع سیتامڑھی بہار ہے. مفتی زاہد رضا صاحب قبلہ کے سڑ بیٹا ہو گئے اور یہ بھی بہت زیادہ بدماش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بدماشی کو دور کر دے. ابھی اقرا مدرسۃ البنات کی بچیوں نے اور بچوں نے جو مقابلہ میں حصہ لیا, تقریر میں, نعت میں, قرأت میں وغیرہ, تو جو اندازہ مجھے ہوا 1 سال سے کم عرصہ اس مدرسے کو ہوا ہے اور اس 1 سال سے کم عرصے کی مدت میں اتنی چھوٹی عمر میں اس مدرسے نے جو ترقی کی ہے اور بچوں اور بچیوں کی زبان پر تجوید جو لائی گئی ہے, الحمدللہ اس کو سن کر دل ہرا ہرا ہو گیا, باغ باغ ہو گیا. بہت سارے مدرسوں میں جس کی عمر لمبی ہوتی ہے 10 سال, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 50 سال, ایسے اداروں میں اتنی جلدی بچوں اور بچیوں کی زبان سیدھی نہیں کی جا سکی. اور یہاں ماشاءاللہ دیکھا بچیوں کی زبان پر بھی قرآن پاک پڑھنے کا جو انداز تھا, تجوید کی جو رعایت تھی, تلفظ کا جو معیار تھا وہ قابل رشک اور قابل فخر تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی مدت میں, کم عمری میں اس مدرسہ نے اتنی ترقی کی اور یہاں کے اساتذہ, معلمات, پڑھانے والیاں اور پڑھانے والے وہ سب قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے اتنی محنت شاقہ کر کے بچیوں کو بہترین انداز میں قرآن پڑھنا سکھا دیا, بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا اور تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھائی کرائی جا رہی ہے. اس کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مزید اس طرح کے اداروں کو اللہ تعالیٰ ترقی بخشے, مقام عروج تک پہنچائے اور اس طرح کے اداروں میں محنت کرنے والے اساتذہ, معلمین, معلمات, ان تمام کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مستفید فرمائے. وما علینا الا البلاغ.